بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان محمد احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس سی ڈیجیٹل۔ آج الحمدللہ پی ایس سی ڈیجیٹل کے زیر اہتمام آج الحمدللہ ہم 16ویں روزے کی جانب رواں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس کی جو ہے برکتوں سے نوازے، اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے جس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا، اور ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں قیام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے جو اس ماہ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو ہمیں بظاہری طور پر نظر نہیں آتا۔ تو آج اس سلسلے میں آج ہم تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کے، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اکرام صاحب، اور ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد یار فریدی پانچتنی اویسی قادری صاحب، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں میرے بڑے ہی پیارے بھائی محمد غلام فرید قادری صاحب، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہمان ثناء خان مصطفیٰ جو اکاڑا سے تشریف لائے ہیں، محمد انوار الحق سیالوی مدنی صاحب، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہزاد صاحب۔ اور آج روز کی طرح آج ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے جناب اکرام مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جو یہ تھے اکرام مدنی صاحب جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب غلام فرید قادری صاحب کو جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، مجھ کو کیا کمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، مجھ کو کیا کمی ہے، وہ نوازتے ہیں اتنا کہ جھولی میری بھری ہے، وہ نوازتے ہیں اتنا کہ جھولی میری بھری ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہیں، جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہیں، مشکل میں میری ہر دم مشکل کشا علی ہے، مشکل میں میری ہر دم مشکل کشا علی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مجھ پہ ان کا، پڑھتا ہوں نعت ان کی، یہ کرم ہے مجھ پہ ان کا، پڑھتا ہوں نعت ان کے، اس نعت ہی کے صدقے بگڑی میری بنی ہے، اس نعت ہی کے صدقے بگڑی میری بنی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا۔ اور صاحبزادہ نعیم رضا صاحب، دنیا کی زینتوں کو کیوں کر وہ جا کے دیکھے، دنیا کی زینتوں کو کیوں کر وہ جا کے دیکھے، رخ یار پہ مسلسل جس کی نظر جمی ہے، رخ یار پہ مسلسل جس کی نظر جمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، مجھ کو کیا کمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، دنیا میں مصطفیٰ کی کرتا تھا مدح خوانی، دنیا میں مصطفیٰ کی کرتا تھا مدح خوانی، اب قبر میں بھی میرے لب پہ نبی نبی ہے، اب قبر میں بھی میرے لب پہ نبی نبی ہے، وہ نوازتے ہیں اتنا کہ جھولی میری بھری ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی غلام فرید قادری صاحب جو آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گا سناخن مصطفیٰ جناب احمد یار فریدی پائنتنی اویسی قادری صاحب جو آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
یہ اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا پروگرام ہے جو قبلہ ساجد صاحب کی طرف سے پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، اور قبلہ ساجد صاحب، محمد احمد صاحب اور دانیال صاحب کا بہت مشکور ہوں، جو ہم جیسے ناچیز انسانوں کو سرکار کی حاضری کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ۔ آقا یا رسول اللہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اور مر جب سجن ہے یہی دعا کہ میرے لب پہ ہو نعت مصطفیٰ، میرے لب پہ ہو نعت مصطفیٰ، اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا صلو علیہ نبی دی۔ اور قبلہ قابل اور شیر، کول بٹھا کے یار اپنے نو رب نے فرمایا ہے، رب
رب نے اے فرمایا ہے سوہنیا تیرے پیار دی خاطر سوہنیا تیرے پیار میرے نبی دی. اور حاصل کلام شعر کہ کوئی فرید و دین کوئی داتا کوئی نظام بنایا ہے کوئی نظام بنایا ہے جس پھڑیا محبوب دا دامن جس پھڑیا محبوب دا دامن او سرکار نے تاریے سبحان اللہ میرے نبی دی. اور قبل غور عاشقانہ شعر کہ حشر دہاڑے ویکھ لویں تو آقا نے آن بچانا ہے آقا نے آن بچانا. اختیارات مصطفیٰ حشر دہاڑے ویکھ لویں تو آقا نے آن بچانا ہے آقا نے آن بچانا ہے. پڑھ صلات درود نبی تے پڑھ صلات درود نبی تے مت کیوں تیری ماری ہے سبحان اللہ میرے نبی دی. اور مقطع سے پہلا بہت پیارا شعر موسیٰ تے کہو تور دیوتے ہو بے ہوش گیا یارو ہو بے ہوش گیا یارو. اور آقا اکھیاں وچ اکھیاں پا بیٹھے اکھیاں وچ اکھیاں پا بیٹھے کیا یاراں دی یاری ہے سبحان اللہ میرے نبی دی. ہر شے تے مختاری ہے سبحان اللہ میرے نبی دی. صادق ہاشمی قبر دے وچ جد پوچھنا آن نکیراں نے پوچھنا آن نکیراں نے. تے میں کی کہنا میں کہنا آقا دیاں نعتاں میں کہنا آقا دیاں نعتاں پڑھ پڑھ عمر گزاریے سبحان اللہ میرے نبی دی. ہر شے تے مختاریے دے چھڈی خالق نے جس نوں دو جگ دی سرداریے سبحان اللہ میرے نبی ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورتی حاضری پیش کر رہے تھے جناب احمد یار فریدی صاحب کیونکہ وہ نعت بھی پڑھ رہے تھے اختیار مصطفیٰ کے کیونکہ آج ہمارا موضوع بھی ہے اختیار مصطفیٰ تو اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب جو ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یکم رمضان مبارک سے PSA ڈیجیٹل کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے اور اس سارے پروگرام کا سہرا ہمارے برادر محمد احمد ساجد صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہے، ان کے سر پر ہے. اور بالخصوص اگر میں دانیال کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی یعنی کمی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے گزرتا ہے. دانیال انتہائی محنتی
محنت کرنے والے اور سارے پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں جی میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان رمضان مبارک کی پاک ساعتوں صدقے اس برخودار کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ اسی نسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ ایک ہے کوثر، ایک ہے کثیر۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمایا کہ جو متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جتنا بھی مال و دولت ہے، جتنا بھی سامان ہے، وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو جو اللہ کے نزدیک پوری کائنات متاع الدنیا وہ بالکل تھوڑی ہے، تو اس کا کثیر کتنا ہوگا، اس کا اکثر کتنا ہوگا، اور اس کا کوثر کتنا ہوگا۔ تو یعنی یہ پوری کائنات جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے یہ قلیل ہے جی۔ اور محبوب کو کیا فرمایا گیا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا جی۔ قلیل کے بعد کثیر ہوتا ہے، کثیر کے بعد اکثر ہوتا ہے، اکثر کے بعد کوثر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے تمام کمالات سے نوازا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کر بھیجا جی۔ اس لیے یعنی آقا علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے نا کہ وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میرے زمین کے وزیر ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں۔ گویا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا سرکار نے اس کو لا نہیں کہا، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اختیار ہیں تو میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تو بلکہ حضرت علی پاک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کے پاس، مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، بلکہ حضرت ربیہ کا اگر بات چاہتے تو دنیا مانگ لیتے، چاہتے جو مرضی کائنات کی ہر چیز جو تھے وہ مانگ سکتے تھے۔ ایسے ہی مولا علی فرماتے ہیں کہ اعرابی آیا، آ کر اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے۔ سرکار نے پھر فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں تھا کہ یہ جام مانگے گا، لیکن اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک اونٹ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو دیکھا، علی پاک نے عرض کی کہ حضور میں تو چاہتا تھا کہ شاید یہ جنت اور اس میں اعلیٰ مقام مانگتا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دور کی ایک عورت تھی، اس سے بھی کم تر نکلا۔ اب عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اس دور کا کیا واقعہ ہے، اور وہ عورت کون تھی؟ تو سرکار سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے تو سواری اچانک پیچھے مڑی۔ جب مڑی نا تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ العالمین کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے بھائی یوسف کی قبر یہاں ہے، اس قبر سے ہوتا جا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کے پاس جانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قبر سے ہوتا جا۔ اب آپ کو ظاہری طور پہ اس قبر کا علم نہیں تھا، تو وہاں وہ بڑھیا کھڑی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ارے بڑھیا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے پہچان لیا، اس نے کہا کہ میں نہیں بتاتی۔ آپ نے کہا بھی کیوں نہیں بتاتی، مجھے بتا دے۔ اس نے کہا بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنت تو میں تجھے دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں، لیکن رفاقت کا جو ہے نا وہ میں یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ جی جنت تو میں دیتا ہوں لیکن رفاقت۔ لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھو کہ آقا علیہ السلام نے ربیہ سے کہہ دیا کہ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے کہا حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہی ہوگا، سجود اور کثرت درود کے ساتھ میری جو ہے امداد کر۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اختیار ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کیا دے سکتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا، یہودی تھا بیچنے والا، اور کوئی بھی نہیں تھا پاس۔ جب گھوڑا خریدا نا، پیسے آپ نے دے دیے، گھوڑا لے کر چلنے لگے تو وہ یہودی اس نے روک لیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے بیچا ہی نہیں ہے، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ سرکار فرمایا کہ میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، تو اسے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا بھی آپ کی شریعت میں گواہ کا ہونا لازمی ہے، کوئی گواہ پیش کرو۔
لین دین کرنا ہو نا تو گواہی ضروری ہوتی ہے، کوئی گواہ پیش کرو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے تو حضرت خزیمہ دوڑتے ہوئے آئے، اس نے کہا خدا کی قسم، خزیمہ کہنے لگے کہ میرے مصطفیٰ نے گھوڑے کو خریدا ہے اور قیمت پیش کر دی۔ وہ یہودی جو تھا نا وہ بڑا حیران ہوا، حیران ہو کر وہ تو خاموش ہو گیا۔ ادھر سرکار نے فرمایا کہ خزیمہ تو نے میری گواہی کیوں دی؟ کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے، موقع پر موجود ہو۔ تو نے کیوں گواہی دی؟ اس نے کہا پیارے حبیب یہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے، ہم نے کو اللہ کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے تو ہم اتنی بڑی ذات کو مان گئے، یہ تو گواہی بھی تھوڑی تھی۔ اب دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ خزیمہ یاد رکھ شریعت مصطفیٰ کے مطابق قرآن پاک میں ہے کہ گواہی دینی ہو تو 2 مرد ہونا ضروری ہیں، یا 2 مرد نہیں تو 1 مرد ہو یا ساتھ 2 عورتیں ہوں، پھر گواہی پوری ہوتی ہے۔ اور میں مصطفیٰ تیرے لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ پوری زندگی تیری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار ہے، اختیارات مصطفیٰ الحمدللہ۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو سراقہ، حضرت سراقہ جو ہجرت کے وقت سرکار کے پیچھے گئے، یعنی اہل علم ہیں سارے جانتے ہیں، میں اشارہ دیتا ہوں، ہجرت جب وہ گئے نا سرکار کے پیچھے گھوڑا دھنس گیا زمین میں، اسے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے مہربانی کیجیے، سرکار نے اشارہ کیا گھوڑا باہر آ گیا، حتیٰ کہ اسے کہا حضور مجھے امان دے دیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان نامہ لکھوا کر دیا اور ساتھ فرمایا کہ سراقہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو کیسر و کسرا بہت بڑی بادشاہ آتی تھی، ان کے کنگن جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے گا۔ یہاں میرے مصطفیٰ کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو پتا تھا کہ کیسر و کسرا بھی فتح ہوں گے، نمبر 1 بات۔ اور سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کیسر، یہ جو ہے نا جو حضور کے صحابی بنے، یہ زندہ بھی رہے گا، یہ زندہ بھی رہے گا، یعنی فرمایا کہ تو کیسر و کسرا کے کنگن پہنے گا۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں یعنی کیسر و کسرا فتح ہوا، آپ نے حکم دے دیا کہ جتنا بھی مال ہے مال غنیمت وہ یعنی ڈھونڈ لو، اپنی مرضی کے مطابق لے جاؤ۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سراقہ جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے پھینک دیتا ہے، اٹھاتا ہے پھینک دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ سراقہ کیا بات ہے؟ تو حضرت سراقہ کہنے لگے کہ مجھے مصطفیٰ نے ہجرت کیے دن ہی مجھے حکم دے دیا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تو کیسا کہ کنگن پہنے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کنگنوں کو تلاش کروایا، تلاش کروانے کے بعد اس کے ہاتھوں میں پہنائے اور اسے پوری زندگی پہنے۔ حالانکہ یعنی شریعت میں کیا ہے کہ سرکار سے فرمایا کہ ہازان حرامان ذکور اندہ ذکور امت، یا کما قال کہ یہ 2 چیزیں سونا اور چاندی یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، سونا اور چاندی۔ بس صرف چاندی کی اجازت ہے کہ 4.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، باقی یعنی سرکار نے مطلق فرما دیا کہ یہ میری امت کے لیے حرام ہے۔ لیکن اور عمر فاروق آپ کا دور اور سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن، کس نے عرض کی یا حضور یہ کیا امیر المومنین ہے اور سراقہ کنگن پہنے ہوئے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں مصطفیٰ اس کو اجازت دے کر گئے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خاص عطا تھی، حضور جیسے چاہتے جس طریقے سے فرماتے اللہ اسی طریقے سے شریعت بدلا دیتا، خود شارع ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک آنے والا آیا، اس نے کہا حضور میرے جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور ریشم کا لباس جو ہے نا ریشمی، یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور یہ ریشم کی یہ خاصیت ہے کہ جس کو جوئیں پڑ جائیں وہ اگر سار پہ یعنی پہننا شروع کر دے ریشم کا لباس تو جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا حضور جوئیں پڑ جاتی ہیں، میں ریشمی لباس پہن، فرمایا تجھے اجازت ہے ریشمی لباس پہن لیا کرو۔ یہ آ کر بلکہ کیونکہ رمضان مبارک بھی ہے نا آنے والا آیا، اس نے کہا حضور میں غلطی کر بیٹھا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، اب اس کا یعنی کیا یعنی مجھے کرنا چاہیے؟ سکھا کہ لگاتار حکم بھی ہے کہ 6 یعنی 2 مہینے کے روزے 60 روزہ اور 1 روزہ جو توڑا گیا ہے وہ لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا حضور اگر اتنی طاقت ہوتی تو 1 ہی توڑتا، اتنی طاقت۔ فرمایا غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور غریب ہوں، فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلا۔ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سکھا میں اجلس یا سے ابھی وہ بیٹھ گیا، جب بیٹھا نا تو آنے والی ایک خاتون آئی ٹوکرا کھجوروں کا لے کر، اس نے حضور میں آپ کی بارگاہ میں بطور گفٹ پیش کرتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ صدقہ حضور کے پاس آتا تو صدقہ سرکار نہ خود تناول فرماتے نہ ہی حسنین کریمین کو کھانے دیتے، بلکہ صدقے کی کھجوریں آئی نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ آپ نے جلدی سے اٹھائی منہ میں ڈال دی، سرکار نے اس کو منہ سے نکال دیا، فرمایا کہ سادات کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
اور ہدیہ آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی اس کو یعنی تقسیم بھی فرماتے، خود ساتھ کھاتے بھی، وہ ہدیہ تھا۔ تو جب اس نے پیش کیا نا بھائی نے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ یہ ٹوکرا جو ہے نا یہ لے جا، مدینے کے جتنے غریب لوگ ہیں نا ان میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ بیٹھا ہے آنکھیں نیچی کر کے، جاتا کیوں نہیں؟ اس نے حضور میں نے آنکھیں بند کر کے پورے مدینے میں دیکھا ہے، جھانکا ہے، میرے اور میری اولاد سے بڑھ کر کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے بچے کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں، اور یہی اختیارات یہاں بھی مالک کون ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے اختیارات۔ اور پھر دیکھیں نا کہ ربیہ وہ آئے، انہوں نے کہا ابھی حضور میری آنکھ نکل گئی، سرکار میں آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ تو عرض کی کہ حضور آنکھ کا میں نے سوال کیا ہے، حضرت قتادہ تھے نا، آنکھ کا میں نے سوال کیا ہے، جنت آپ ہی عطا کر دی، وہ بھی سیابی تھے نا، کوئی اور نہیں تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضور آنکھ میں نے سوال کیا آنکھ کا، جنت خود ہی عطا فرما دی۔ اب کوئی ہوتا چاہیے تو یہ تھا نا کہ سرکار سے ہم کہتے ہیں کسی ہاسپٹل کے پاس جا، کسی حکیم کے پاس جا، طبیب کے پاس جا، لیکن جو کائنات کا طبیب ہے، جو مالک کائنات ہے، مالک کائنات نے اس کو سب کچھ عطا کر دیا، ہاں جی، مختار کائنات بنا دیا، ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ڈھیلے کو پکڑ کر لعاب دہن لگایا، اور تھوک، یہ ہر ایک جانتا ہے، کہتے ہیں ڈونٹ سپٹ، تھوکیے مت، کیونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ کرونا کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جراثیم ہوتے ہیں، جی، لیکن مصطفیٰ کے لعاب دہن پہ بھی قربان جائیں، آپ کے اختیارات پہ بھی قربان جائیں، آپ کے علم پہ بھی قربان جائیں، جی، لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں حضرت قتادہ کہ خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری آنکھ کون سی زخمی تھی اور کون سی صحیح ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی آنکھ تھی وہ دن کو دیکھتی ہے، رات کو نہیں دیکھتی، جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی وہ رات کو بھی ایسی ہی چمکتی ہے جیسے دن کو چمکتی ہے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کے یعنی اختیارات ہیں۔ بلکہ ابو جہل کا جنہوں نے کلا کما کیا تھا، جی، چھوٹے دو بچے تھے نا، معاذ اور معوذ، تو معاذ جو تھا نا اس کے بازو کو کسی ظالم نے تلوار سے کاٹ دیا۔ اب ہڈی تو کٹ گئی، جو گوشت تھا وہ ساتھ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حضور کی محبت میں حائل ہو رہا ہے، پاؤں کے نیچے دیا، پاؤں کے نیچے دے کر اس کو کاٹ دیا اور پھینک دیا۔ ابو جہل کا کلا کما کیا، کلا کما کرنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو وہاں بڑے لطف کی بات کرتے ہیں، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑا کہتا ہے کہ حضور میں نے مارا ہے، چھوٹا کہ معاذ کہتا ہے میں نے مارا ہے، معوذ کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ سرکار نے کہا چلو تم نے دونوں نے مارا ہے، لیکن معاذ یہ کیا ہوا؟ حضور بازو تھا کٹ گیا اور آپ کی محبت میں حائل ہو رہا تھا، میں نے اس کو کاٹ دیا، فرمایا کہ اس بازو لے کر آؤ۔ بازو لے کر آئے، سرکار نے لعاب دہن لگایا، اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا، وہ بازو جو تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہو گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن بھی یعنی جب کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور حضور کے روضہ اطہر میں بھی لکھا ہوا ہے شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت میں مصطفیٰ کرواؤں گا۔ بلکہ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے نا تو اللہ حکم دے گا خازن جنت کو، رضوان جنت جو ہے، کہ یہ چابیاں جو ہے نا مصطفیٰ کو دے دے، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں باہر نکال دیں۔ اور جہنم والے کو بھی حکم دیا جائے گا کہ جو جہنم کا دروگہ ہے کہ یہ چابیاں مصطفیٰ کو دے دے، جس کو چاہیں جہنم میں پھینک دیں، جس کو چاہیں باہر نکال دیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اختیارات بھی ہے نا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، پیارے حبیب میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ سرکار فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میرے امتی، فرمایا کہ پیارے حبیب جن کے دل میں رائی جتنا بھی محبت ہے، ایمان ہے، ان کو نکال لے۔ اب دیکھو نا، جو ایمان ہے، ایمان کا ترازو جی کوئی کائنات میں نہیں تول سکتا۔ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں رائی جتنا ایمان ہے، یہ کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باہر نکال دیں گے، ہاں جی، بلکہ اس حد تک آتا ہے صحابہ نے رسی یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ کب؟ فرمایا کہ جب میں جنت میں چلا جاؤں گا میں دیکھوں گا اگر میرے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والے ایک امتی بھی باہر رہ گیا تو میں راضی نہیں ہونا، جب سارے آ جائیں گے تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ہیں میرے مصطفیٰ کے اختیارات، اور اختیارات مصطفیٰ لامحدود ہیں، جتنا بھی اس کا ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، ہاں جی، باقی انشاءاللہ کبھی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم نوری صاحب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔
اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جو کاٹا سے تشریف لائے ہیں، جناب محمد انوار الحق صاحب جو کہ پیارا آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بےحد مشکور ہوں احمد یار فریدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، جن کے توسل سے ایک اور شام بہت ہی خوبصورت پروگرام میں گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوب ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ 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 بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ قبلہ بات فرما رہے تھے کوثر پاک کی کہ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد دی ہاں ہاں، نہ بن سکی ہے، نہ بن کے گا، کہیے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے، اکھیاں دی سکھ لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندے، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے تو بھی سائن عجیب انسان،
کہ خوف محشر سے ہے پریشان. کہیے سبحان اللہ. ہے تو بھی سائن، ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے پریشان. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. جی ضرور انشاءاللہ. محبت سے ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، جو کہ 4 زبانوں میں لکھا ہوا کلام، الحمدللہ سبھی مل کر پڑھیں گے جھوم کر. لم یاتی نذیروں کفی نظر، لم یاتی نذیروں کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شاہ دو سرا جانا. کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب. البحر علا والموج تحت، من بکس طوفان ہوش ربا، من بکس طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، جی منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. الروح فدا کا فازد ہر کا، یک شعلہ دیگر برز عشقا، یک شعلہ دیگر برز عشقا،
मोरा तन मन धन सब फूक दिया जी मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी खूबसूरत हाज़िरी पेश कर रहे थे मोहम्मद अनवारुल हक मदनी साहब। और फरमाइश हुई है मुझे एक शेर की, वो मैं सुना देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। और बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता। फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता। अरे मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता। काश वो चेहरा मेरे आँख ने देखा होता। बोला
میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ کی نعت بہانے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. اب دعا کے لیے التماس کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد نعیم نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا الہ العالمین، تیرے اور تیرے محبوب کے وسعت سے رمضان مبارک کی پاکیزہ ساعتوں میں پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے یہ پروگرام ہوتا ہے. یا اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کو منظور مقبول فرما. یا اللہ اس پی ایس اے ڈیجیٹل کے جتنے بھی آنر ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، سب کو ہمیشہ کامیابی عطا فرما. دن دوگنی رات چوگنی تحقیقات سے بعد. یا امین عزیزم دانیال جو ہر وقت ہی اس مگن میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے آکار اسلام کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو خوبصورتی ہو جائے. یا اللہ اس کی علم میں برکت عطا فرما، دل کی مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. ہمارے محترم بزرگ قمر الزمان عباسی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو تندرستی عطا فرما. امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں، یا اللہ سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. یا امین بے روزگاروں کو روزگار صالح عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نیک عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو ان میں برکت عطا فرما، ان کو والدین کا فرما بردار بنا. جو والدین اپنے بچیوں سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امت مسلمہ جس حال میں جس وجہ سے جن معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما. کرونا کی مصیبت سے امت مسلمہ کو پناہ عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ دن دوگنی رات چوگنی اس ادارے کو ترقیات سے باز. ہمارے حاجی رفیق انجم صاحب کو تندرستی عطا فرما. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں تمام معزز مہمان کرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی محمد احمد ساجد صاحب کی طرف سے. اور کل پھر ملاقات ہوگی اس ٹائم انشاءاللہ کل. اور مجھے اجازت دیے گا آپ کا میزبان محمد احمد قادری.